السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاسم یعقوب. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج ڈاکٹر صفدر رشید. گفتگو ہماری ہوگی آج حسن عسکری اور منٹو کے حوالے سے. آج 18 جنوری ہے. آپ جانتے ہیں دونوں بڑے ادیب جو ہیں ان کا یوم وفات بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم منٹو کو اور حسن عسکری کو یاد کریں گے، ان کے کام پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں گے. تو ہم چلتے ہیں، اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت بڑا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ایسی جو جھلکیاں ہیں یا ان کی فکر کی وہ جو چیدہ نکات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. سب سے پہلے صفدر صاحب، میں اگر اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دوں منٹو اور حسن عسکری کا جو ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جو ہے خاکہ سا، تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ انہوں نے کتنا کام جو ہے اپنی زندگی میں کیا. جی، منٹو مئی 1912 میں ضلع لدھیانہ میں سمبرالہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تعینات تھے. بچپن ان کا امرتسر میں گزرا. 1921 میں انہوں نے داخلہ لیا ایم اے او کالج میں. اچھا، اسی طرح انہوں نے 1931 میں میٹرک پاس کیا، لیکن وہ 3 دفعہ فیل بھی ہوئے. یہ ایک الگ سے پوری بحث ہے کہ وہ کیوں نہیں ایک روایتی تعلیم کیوں نہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں حاصل کر سکے. امرتسر میں ان کی جو پہلی بڑی شخصیت سے جو ملاقات ہوئی وہ باری علیگ تھے. باری علیگ کی جو پیدائش ہے وہ 1906 ہے، منٹو کی 1912 ہے، یعنی وہ ان سے 5-6-7 سال بڑے تھے. تو وہ ان کے ایک سرپرست کے طور پر پھر وہ ان کے گائیڈ بن گئے. باری علیگ کمپنی کی حکومت والے اور مزدور اور مشین والے، جو ایک مارکسی فکر اس وقت جو چھا رہی تھی پوری سب کانٹیننٹ میں بھی آ رہی تھی. باری علیگ اس کے باقاعدہ نام تھے. علی گڑھ سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور خاص متاثر تھے وہ سارا. منٹو پر بڑے گہرے اثرات پھر وہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ منٹو نے باری علیگ کی جو ترقی پسندی تھی اس کو اس طرح قبول نہیں کیا، لیکن جو رشین لٹریچر کے اندر جو ریئلسٹ اپروچ تھی وہ باری علیگ کے ذریعے وہ منٹو تک پہنچی. ترقی پسندی نہیں پہنچی ان معنوں میں جن معنوں میں اس وقت وہ آ رہی تھی. باری علیگ کا تعلق چونکہ لائل پور سے تھا، فیصل آباد سے، لہٰذا یوں وہ لاہور بھی پھر آنا جانا شروع کر. تو منٹو نے بہت افسانے لکھے. منٹو پہ 2 موویز بھی بنی، فلمیں بھی بنی. آپ جانتے ہیں ان کے افسانوں کے مجموعے سرکنڈوں کے پیچھے، بادشاہت کا خاتمہ، اوپر نیچے درمیان، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، آتش پارے، خالی بوتلیں خالی ڈبے اور چغت. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے ڈرامے بھی لکھے. ڈراموں کا ایک پورا مجموعہ ہے. پھر سب سے اہم چچا سام کے نام خطوط، اس کی ایک پوری الگ سے اہمیت ہے جو انہوں نے تقسیم کے بعد جو ایک سینیریو بن رہا تھا اس کے اندر جو نئے سوالات تھے. بریٹن کے بعد جو امریکی جو کلونیلزم، سامراج جو پیدا ہو رہا تھا، جو نیا سامراج پیدا ہو رہا تھا، انسین کہہ لیں کہ ایک پوری دنیا میں کلونیل ایک ایرا شروع ہو رہا تھا، اس کو بڑی خوبصورتی سے منٹو نے اپنے خطوط میں جو فضی خطوط سے ان میں پلا. اچھا، اسی طرح حسن عسکری صاحب جو تھے وہ 5 نومبر 1919 کو، یعنی منٹو سے کوئی 7 سال یہ چھوٹے تھے. تو یہ یوں ایک ٹرائنگل کہہ لیں ایک بنتی ہے باری علیگ کی، منٹو کی اور حسن عسکری کی. گو کہ ہم اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے، لیکن بہرحال منٹو کے پھر عسکری پر بہت اثرات ہیں، لیکن وہ آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. تو حسن عسکری جو تھے وہ انہوں نے 1942 میں انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور میرٹھ سے وہ پڑھے اور الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے بھی کیا اور ماسٹرز انگریزی میں بھی کیا. وہاں الہ آباد یونیورسٹی میں ان کی ملاقات جو ہے فراق گورکھپوری سے ہوئی اور پروفیسر قرار سے ہوئی.
اور ان دونوں اساتذہ کے ساتھ پھر وہ اپنی آخری عمر تک ان کے حصار میں رہے. تو بہت تفصیل ہے حسن عسکری صاحب کی، اور انہوں نے 1944 میں ساقی ایک رسالہ تھا شاہد احمد دہلوی کا، اس میں انہوں نے جھلکیوں کے نام سے لکھنا شروع کیا، اور وہ پھر 1958 تک غالباً وہ لکھتے رہے اس کے اندر. اور منٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا اردو ادب کے نام سے، اور وہ صرف 2 شمارے آئے اور چھپنے سے پہلے ہی وہ تنازع ہو گیا. احمد عظیم قاسمی صاحب نے اس پہ لکھا، بولے. وہ ایک الگ سی پوری بحث ہے، اگر موقع ملا تو ہم اس پہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ امر ہے کہ حسن عسکری صاحب نے جو اپنا آغاز کیا وہ فکشن رائٹر کے طور پر کیا. ان کی پہلی کتاب جو تھی غالباً ساقی سے چھپی، ساقی بک ڈپو سے 1943 میں، جزیرے کے نام سے. پھر دوسرا بھی ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہم رکاب آئے نہ آئی، اس نام سے وہ چھپا. اور یہ یعنی وہ فکشن کے طور پر سامنے آئے، لیکن انہوں نے بہت جلد فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ تنقید کی طرف آئیں گے. اور بہت سارے سوالات تھے خیر اس وقت جو پیدا ہو چکے تھے. تو یوں بہت سے حسن عسکری نے ٹرانسلیشنز بھی کیں. آپ جانتے ہیں کہ مادام بوری بھی ہے، اور پھر موبی ڈک ہے اس کی ٹرانسلیشن. پھر تھانوی صاحب کی آنسر ٹو ماڈرنزم انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کی. مفتی شفیع عثمانی صاحب کی کتابیں بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی. تو یوں ایک بہت بڑی شخصیت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن عسکری جو ہے اپنے کویشچنز کے حوالے سے، اپنی تنقیدی موقف کے حوالے سے، اور اپنے اسلوب کے حوالے سے اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں آج تک. کہ وہ اپنے اس دور میں، جو آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں، اس جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادبی دور کے پہ حاوی تھے وہ. جی اچھا، اب اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا کھولیں دونوں ان شخصیات کے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حسن عسکری اور منٹو کا جو دور تھا، اگر ہم اسے کلائمیکس اگر کہیں تو یہ 40s اور 50s کا بنتا ہے. کیونکہ حسن عسکری صاحب نے تو بعد میں بھی 60s میں بھی بہت نمایاں کام کیا، اور 70s میں ہی ان کی کتابیں جو تھیں وہ ماڈرنزم کے حوالے سے گمراہیوں کا جو خاکہ انہوں نے بنایا، انتقال کے بعد شائع ہوئی وہ مطلب 70s میں اس فضا میں وہ آگے تھے. لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب اس پہ تھوڑی سی اگر گفتگو کریں. اگر آپ اجازت دیں، بہت شکریہ. کہ صرف عسکری پہ دور تو کم و بیش ایک بن رہا ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، لیکن کیونکہ دونوں کے دائرے وہاں تخلیق ہے مین منٹو کے ہاں، جی، اور یہاں فکریات بھی تنقید کے ساتھ ساتھ ہیں. تنقید ایک ڈسپلن ہے اس میں رہتے ہوئے بھی، اور اس کے علاوہ بھی عسکری بہت کچھ ہے. ایک مفکر کے طور پہ بھی وہ دیکھنا چاہیے عسکری کو، دیکھا گیا ہے کیونکہ وہ کالم بھی لکھتے رہے، اور اس میں مختلف موضوعات ایک سوسائٹی کے عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی بحثیں آتی رہیں جو سوسائٹی میں تہذیب بھی نوعیت کی کسی بھی رہیں. ہم کیونکہ ادب کے طالب علم ہیں، تو اگر ادب میں رہتے ہوئے عسکری کی تنقید میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے، درست فرمایا آپ نے، تو اس کو اگر پس منظر میں دیکھ لیں، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادبی میں، ہماری اردو ادب میں تنقید کی جو روایت ہے وہ بہت پرانی بہرحال نہیں ہے. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ جب سے جو پہلا آدمی جس کو ہم کہیں تھیورائزیشن کی، جنہوں نے نظریہ سازی کی، ادبی نظریہ سازی، وہ حالی ہیں. اگرچہ حالی کے مقدمے سے پہلے آ چکی تھی دو چیزیں میجر آب حیات آ چکی تھی. غالباً یہ 1893 1893 ہی بنتا ہے مقدمہ کی اشاعت جو ہے. 93 تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغاز ہوتا ہے ادبی نظریہ سازی کا، اور پھر اس مقدمہ کے بہت اثرات پڑے آگے سارے ادب پہ آپ کے. یعنی آنے والے جو 50-60 برس ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقدمہ ہی کی بازگشت رہے. آپ یا اختلاف کر رہے ہیں یا اتفاق کر رہے ہیں، اور کوئی صورت نہیں تھی. یہ کم و بیش آج بھی ہے بات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں جو عسکری کے دور تک تھا تو ایسا ہی معاملہ تھا. اچھا، پھر جتنے بھی لوگ تھے حالی کے ساتھ کے، وہ سر سید تحریک سے کسی نہ کسی طریقے سے اس فکر سے متاثر تھے. شبلی ہوں، امداد محمد سر ہوں، سارے. خیر، یہ دور گزرتا ہے، اور اس کے بعد جو دور آتا ہے تنقید میں رہتے، اگر ہم بات کریں
یعنی حالی یا ان کا جو اسکول ہے پورا سر سید کا، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ویسٹرن جو تصور ہے انسان کا اس سے وابستہ ہیں جی، اور اسے نافذ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح. بلکہ ویسٹرن بھی نہیں کہہ سکتے ہم، ویسٹرن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انگلش اور وہ بھی وکٹورین ایج کی 18ویں صدی کا وہ سٹینڈرڈز، اب یہ علیحدہ سے پورا موضوع بنتا ہے اس لیے میں اس کو ذکر کرتا ہوں. تو ویسٹرن بھی پورا آتا تو بہت اچھی بات تھی، انگلش بھی پورا آتا تو بہت اچھی بات تھی. صحیح صحیح. تو وہ خیر وہ چند معیارات اس کے ساتھ آئے اور جس سے اختلاف کیا گیا، اتفاق کیا گیا، یہ نکلتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کیونکہ سماجیات سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا ان موضوعات کا. اور پھر جو اس کے بعد اگلے 20-30 برس میں ہم جو نقاد کہہ لیں ان کو، جو تنقید کے سفر کو آگے بڑھایا، اس میں کوئی بڑا آدمی اس طرح نہیں آیا. آپ دیکھیے کہ شروع میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، شبلی اور یہ امداد محمد سر، حالی. جی جی. آگے چل کے جو آئے لوگ جو ہیں اگلے 20-30 برس، حامد اللہ افسر ہیں یا اس طرح کے نام جو آتے ہیں، مہدی فادی ہیں، جی جی، نیاز فتح پوری ہیں، ان میں بڑے لوگ بھی آئے لیکن کنٹریبیوشن کے اعتبار سے، نظریہ سازی کے اعتبار سے ہم عرض کر رہے ہیں وہ نہیں آئے. اچھا پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد یہ بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں جس میں آل احمد سرور، صحیح ہے، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، ٹھیک ہے، اور ان کے کچھ عرصے کے بعد عسکری آتے ہیں. تو یہ ماحول ہے کہ جس میں عسکری سے ذرا پہلے یہ 3 بڑے لوگ موجود ہیں. آل احمد سرور جو ہے بڑے متوازن شخصیت ہیں. اچھا اتفاق دیکھیے کہ یہ تمام انگریزی ادب کے طالب علم رہے. فراق بھی اسی فراق بھی جو ہے استاد تھے، فراق اور دیپ صاحب الہ آباد میں عسکری کے استاد رہے اور دونوں کے اثرات علی گڑھ الہ آباد پہ ادبی فضا میں پڑے اور عسکری پہ پڑے واضح طور پہ. یہ سارے بڑے ماڈرن خیالات کے تھے جو پہلے دستے جو ہے حالی وغیرہ ان کی طرح مینون چیزوں کو قبول نہیں کر رہے بلکہ اپنی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مشرق کو بھی ہم نے رکھنا ہے، ریجیکٹ نہیں کر رہے. کیونکہ 1857 کے بعد بقول فاروقی ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ تہذیبی انقطاع پیدا ہوتا ہے، ہم اپنی روایت سے کٹیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اب یہ جو جنریشن آئی جس میں عسکری بھی شامل. اچھا نہیں دیکھیں، جو سوال حسن عسکری صاحب نے تصور انسان جو ان کا ہے، انہوں نے جو ایک بنایا، کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ بنایا جہاں سے آدمی انسان بنے، انسان سے پھر وہ آدمی کی طرف آتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آدمی سے مراد اس کی جو بلی اور اس کی جو حیاتیاتی جو اس کا وجود ہے اس کو وہ آدمی کہتے ہیں. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اور انسان اس کی پیوریفائڈ فارم ہے جو اس کی تخلیقی یا اس کی کہہ لیں کہ اس کی عرفہ شکل ہے آدمی کی، انسان جو ہے. تو وہ یعنی تعمیم سے تخصیص کی طرف جو سفر ہے، لہٰذا پہلے تو وہ اس نظریے کے ساتھ اٹیچ رہے کہ تعمیم نہیں، تعمیم سے تخصیص کی طرف جانا چاہیے، انسان بننا چاہیے، آدمی ہی نہ رہ جائے. لیکن وہ سیکنڈ مرحلے میں آ کے حسن عسکری صاحب پھر انسان کو آدمی کے روپ میں دیکھنے لگے کہ ایسا انسان جس کے پاس آدمی نہیں ہے. اسی لیے شاید وہ میر کو پسند کرتے تھے. میر کہتا تھا دلی کی سیڑھیوں کی باتیں کرتا تھا پر گفتگو مجھے عوام سے ہے، اسی لیے وہ غالب کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ غالب انسان بنانے کی بات کرتا ہے، اسی لیے شاید وہ شہودی پوائنٹ آف ویو کو زیادہ پسند کرتے تھے اور اسی لیے شاید وہ شریعت کے زیادہ قریب چلے گئے، اس میں عام آدمی اس میں جچتا ہے. اچھا یہ جو اسے بائنری میں دیکھنے کا جو تصور، اس جسے آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو جو کریٹ ہو رہا تھا یہاں 40s میں آ کے 40s میں آنا شروع ہوا، دوبارہ انہوں نے آ کے ایک اپنا موقف جو ہے، کیونکہ یہ سوالات تو اسی وقت اٹھائے گئے تہذیب کے، انسان کے، یا دو تہذیبوں کا جو انٹریکشن تھا اس وقت ہی یہ سوالات پیدا ہو گئے تھے، یعنی 19ویں صدی کے اندر ہی آخر پر. لیکن یہ سوالات اس وقت کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اور یہ آ کے یعنی 1940-50 کے بعد یہ سوالات پھر اٹھائے جانے لگے کہ پھر مغربی تہذیب کیا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں،
ہماری روٹس ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتی ہیں، وہ ماڈرن کیوں ہیں، وہ انہوں نے تصور انسان جو دیا ہے اس میں گاڈ کو کیوں نکال دیا، ہمارے ہاں گاڈ موجود ہے، خدا کا تصور پورا موجود ہے ہماری مشرقی روایت میں. یہ سوالات جو تھے یہ 1857 کے بعد آنے چاہیے تھے فوری طور پر، جو کہ میرے خیال میں وہ جو تھے جو علی گڑھ موومنٹ تھی، خاص طور پر سر سید کے ساتھ جو موومنٹ تھی، انہوں نے یہ سوالات اس وقت نہیں اٹھائے جب دو تہذیبیں باقاعدہ انٹریکشن کر رہی تھی اور پگ کی جگہ ہماری کیپ آ رہی تھی ان کی. تو یہ پھر آ کے انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ اصل چیز تو یہ سوالات ہیں کہ ہم اپنے تصور انسان کو تو پہچانیں. اچھا، منٹو کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ منٹو نے بھی اسی بائنری میں دیکھنا شروع کیا کہ اصل انسان. اگر آپ اجازت دیں یہیں تھوڑا سا میں وضاحت کہہ لیں اس کو آگے آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، کہ آپ نے کہا کہ جیسے بہترین وقت وہ تھا ان سوالات کے اٹھانے کا. میرا خیال ہے کہ جو چیزیں تاریخ میں ہوتی ہیں وہی وقت ان کا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ 1857 کے بعد تو پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے واقعہ کہ ہمیں ایک اور پرسپیکٹیو مل رہا ہے جو ہزاروں سال کا سفر ہے، زیادہ نہیں چلو جو 1000 سال کا سفر ہے ہندوستان میں اسلامک پیریڈ کے بعد، یا ویسے بھی جو جہاں نون تاریخ ہے 1000-1500 سال کی، اس میں کبھی اس انداز سے ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوا. یہ آئینہ پہلی مرتبہ آیا تھا کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہمیں اس میں اپنی صورت اچھی لگی ہو، وہ آئینے میں اپنی صورت بری لگی ہو. یہ پہلی مرتبہ ہوا، تو لہٰذا اس کا پراپر وقت ایک اگلی نسل میں ہونا تھا. زمانی فاصلہ ضروری ہے دیکھنے کے لیے. ایک میں ہم لیو کر رہے تھے، کبھی چیلنج نہیں ہوا تھا ہمیں. ماڈرنٹی آئی، اس کے بعد مختلف جو رسپانسز آئے ماڈرنٹی پہ، اس کے بعد بہترین نسل، بہترین ٹائم اس کا 50 برس کے بعد، 70 برس کے بعد تھا. اور وہ لوگ ہیں، اتفاق نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ ہے نیچرل ہے کہ یہ سب لوگ وہ تھے جو انگریزی ادب اور انگریزی تہذیب کو سمجھتے تھے. پہلے والوں میں کوئی نہیں تھا، پہلے والوں کو صرف انٹریکشن ہوا تھا. وہ باضابطہ حالی وغیرہ باضابطہ انگریزی پڑھنے والے ادب کے طالب علم نہیں تھے ان معنوں میں ہلکا پھلکا پڑھنا. تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. تو یہ اس کی وجہ ہے. اچھا، منٹو کا کیا مسئلہ تھا؟ منٹو کے یہاں کوئی سمبلز نہیں ہے، کوئی طے داری نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ وہ ڈسکشن کرتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ نتائج اخذ کرتا ہے. میلو ڈرامیٹک آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ منٹو کے ہاں بڑا میلو ڈرامیٹک سٹائل ہے، اور بندہ پڑھتے ہوئے اس میں کھو جاتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. کہانی کا پورا عنصر ہے. آج تو ہم کہانی کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ جی کہانی اسٹریٹ فارورڈ کہانی کیوں سنائے. اس میں کوئی ٹیکنیک ہو، اس میں کوئی سٹائل ہو، اس میں کوئی طے داری ہو، ہر چیز تو کھلی ہوئی ہے. اب تو ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جا کے دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. منٹو اتنا ریئلسٹ تھا کہ ہر چیز وہ بتا رہا ہے کہ یہ گند ہے، یہ صفائی ہے، یہ منافق ہے، یہ دھوکے باز ہے. لیکن منٹو پھر بھی اتنا ریڈیبل اور اتنا پڑھا گیا اور اتنے معنی اس کے یہاں ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے لبادہ اتنا، ہمارا لبادہ شاید بڑا مینی فولڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو چاک کرنے میں ہی ہم شاید منٹو بڑا بن گیا. ہاں، ایک تو جو ہی آپ نے لفظ حقیقت نگاری بولا تو فوری جو ہمارے ذہنوں میں ادب کے، اردو ادب کے طالب علموں کے ذہن میں فوری بات آتی ہے وہ ترقی پسند تحریک کا ریئلزم آتا ہے. یہ بھی ریئلزم ہے جو ایک خاص زاویے سے، اور جو ظاہری حقیقت ہے زندگی کے تلخ حقیقتیں ہیں اس کی نمائندگی ہے. جو کچھ ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے ہمیں، اس کی وہ بھی حقیقت پسندی ہے کہ میں نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، میری عادات کیا ہیں، میں کیا کرتا ہوں، یہ حقیقت پسندی ہے. میری ایک تصویر کھینچ لی جائے کیمرے کے ذریعے، وہ بھی حقیقت پسندی ہے کلاس سے. لیکن آگے چل کے جب حقیقت پسندی تو انسان کی ہونی چاہیے نا، اس کی نفسیات بھی ہے، اس کے کوئی مسئلے بھی ہیں، اس کا خارج نہیں ہے. ترقی پسندوں کے خارج کی جو حقیقت پسندی ہے، لہٰذا اس وقت تو بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا یہ.
لیکن جب ایک ہی ڈگر پہ حقیقت پسندی کی ڈیفینیشن کو قید کر لیا گیا کہ یہ حقیقت پسندی ہے کہ انسان کے خارج کو اور اس کی معاشیات کو ہی نہیں، تو لہٰذا اس پہ پھر رد عمل آنا شروع ہوئے، اور نفسیاتی حقیقت پسندی جو کہ اس وقت یورپ میں اس سے پہلے آ چکی تھی، تو انسان کا باطن ہے، اس کا انر ہے، اس کے خارج میں جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے اس کا انر ہے، اس کے کنفلکٹس ہیں، کشمکش ہے انسان کے اندر نفسیاتی یہ وہ، لہٰذا خیر اور شر اور حق اور باطل محض خارج میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جنگ انسان. تو منٹو کی جو ہوا فوری طور پہ اس کی کئی وجوہات ہیں ظاہر ہے، اس میں سے ایک ہے کہ جو ظاہری حقیقت پسندی ہے وہ بھی موجود ہے، اور ایک کشمکش و نفسیاتی جو ہے بلکہ زیادہ ہے اس کی. ہاں ہم بابو گوپی ناتھ دیکھیں وہ کہاں سے نکالتا ہے، اور وہ جو خاتون کا جو انسو ہے وہ آخر میں وہ زینوں کو دکھاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں تقسیم کو جس طرح منٹو نے دیکھا، وہ صرف کہانی نہیں سنا رہا، وہ تو بلکہ رو بھی رہا ہے. مثلا کھول دو میں دیکھیں آپ، نیا قانون وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ دیکھیں، تو منٹو کے ہاں جو یہ صفاقیت تھی جس کو بڑی اسٹریٹ فارورڈ جسے ریئلزم کہنا چاہیے، یہ آئی بھی ویسٹ سے ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تراجم پہ کیے تھے براہ راست وہ، اور پشکن ہے یا موپسا ہے دوستویفسکی ہے، یہ آئی بھی ویسٹ سے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پڑھ کے سناؤں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کہ منٹو کو حسن عسکری صاحب جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے تھے. اور یہ 1955 میں وفات کے بعد لکھا منٹو پر خاکہ جو چھوٹا سا حسن عسکری نے. منٹو مر گیا، وہ میرا دوست تھا، اس کے مرنے پر میں روں یا نہ روں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اس کے متعلق ماتمی مضمون لکھتے ہوئے میں پوری سنگدلی سے کام لوں گا، یعنی منٹو ہی کی روایت پر عمل کروں گا. گاندھی جی، قائد اعظم اختر شیرانی، 3 آدمیوں کی موت پر میں نے منٹو کا عالم دیکھا ہے. ایسے موقع پر وہ رو بھی لیتا تھا. اس پر آدھ گھنٹے کے لیے سکتہ طاری ہوتا تھا، لیکن پھر وہ گھر سے نکل پڑتا، سارے شہر کا چکر لگاتا، ایک آدمی سے پوچھتا کہ تمہارا رد عمل کیا ہے، پھر گھر آ کر مختلف پہلوؤں سے اس واقعے پر غور کرتا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا، اس کے اسباب اور نتائج کا جائزہ لیتا، اور کئی دن تک اسے یہ فکر رہتی کہ آخر اس کی بات کے کیا معنی ہے. وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کے مرنے پر آنسو بہا کہ ہم اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں. منٹو ایسا آدمی نہیں تھا کہ ہم خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھے مرنے والے میں کہہ کر اس کے سارے عیب نظر انداز کر دیں. اس کے افسانوں کے ساتھ، اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کا ایک گناہ بھی زندہ رہنا چاہیے. منٹو معاف کرنے یا معاف کیے جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. منٹو کوئی کتا یا بلی نہیں تھا کہ وہ آپ کے باورچی خانے میں سے دودھ پی جائے اور آپ اسے معاف کر دیں. یہ حسن عسکری منٹو پر لکھ رہے ہیں. ایک طرف حسن عسکری جو ہیں مشرق اور مغرب کی آمیزش جو ہے اس کے کسی طرح بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرق و مغرب، نہیں ہو بھی نہیں سکتا. بات بھی ٹھیک ہے، وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ گاڈ لیس کنسیپٹ پہ کھڑی ماڈرن فکر جو ہے، یہ پوری ٹریڈیشن خدا کے تصور پہ کھڑی ہے. یہ تو وجودی جب تک تصور نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کھڑی ہوتی، اور لہٰذا ہم ان کا پیچ بھی نہیں کر سکتے اس طرح. اور یہی سلیم احمد صاحب نے جو پوری کتاب ان پر لکھی، حسن عسکری اور انسان یا آدمی، ان کی پوری کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے زبانی پوچھا بھی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی نہیں، اگر کوئی اس میں آمیزش کا کوئی اگر شائبہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا کرو. یعنی وہ اس کے ساری زندگی اس کے قائل نہیں رہے. اور پھر آخری جدیدیت والی جو ان کی کتاب ہے گمراہیوں کا خاکہ جو ہے، انہوں نے اس میں پوری طرح وضاحت کر بھی دی کہ یہ اس کی مسائل ہیں اور اس پہ وہ کھڑی ہے. لہٰذا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹریڈیشن نہیں ہے، روایت نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ پوری روایت سے کھڑے ہیں مشرق والوں، اور اس وجہ سے شاید ان کے، لیکن وہ منٹو کو بہت پسند کرتے تھے. یہ بڑا عجیب، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ منٹو جو ہے بالکل روایت کا آدمی نہیں ان معنوں میں، صفاق تھا، برہنگی جو ہے اس کے یہاں ہے، کھول کے ہر چیز کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے کہ وہ ٹریڈیشن کی اس طرح کی چیزوں کو بیان کرے اور وہ کھولے.
لیکن پھر وہ اکٹھے ہوتے بھی ہیں اور 48 میں وہ اردو ادب بھی نکالتے ہیں, رسالہ بھی نکالتے ہیں, اور کمال ان کی اور کمال دکھ میں رہے منٹو کی وفات پہ حسن عسکری. تو یہ کس طرح آپ تھوڑا سا اس حوالے سے ایڈ کریں. بہت ہی آپ نے اہم باتیں کر دیں اس میں. اصل میں تو میں آپ ہی سے لقمہ لے کے آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. آپ نے جو کہا کہ دونوں سویلائزیشن جو ہیں ان کا ملاپ ممکن نہیں, تو اس سے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عسکری فرینچ بھی جانتے تھے, انگریزی کے تھے, انہوں نے تراجم بھی کیے. یہ بعض لوگوں کے ہاں یہ بہت بڑا اعتراض کے طور پہ آتا ہے عسکری پہ کہ جناب وہ جدیدیت کے بھی وہ فرائڈ کو انٹروڈیوس کروانے والوں میں ان کے افسانے دیکھیں کیسے ماڈرن وہ اور مسائل کے ساتھ ہیں, اور وہ اسٹریم آف کانشیسنیس جو ہے اس کا واضح طور پہ اور سارا کچھ یہ وہ تو اس قبول کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے, یہ تھوڑی سی سطحی بات ہو جائے گی. جی, تصوری روایت کو عسکری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم بھی طالب علم ہیں, میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ ہم نے کچھ سمجھ لیا, لیکن جو بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں, سلیم احمد وغیرہ نے, میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ تصوری روایت یہ ہے. مثلا عسکری یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں, اور عسکری نے کا جو تصوری روایت ہے وہ عسکری کا اپنا نہیں ظاہر ہے, وہ بھی عکس ہے. وہ رینگینو وغیرہ جو فرینچ کو لوگ تھے, ٹھیک ہے نا جی, یہ جو دبستان تھا پورا روایت کا, مکتبہ روایت جسے کہہ لیں اردو میں, تو اس کا ہے جو وہاں سے یہ. اور یہ روایت کا جو تصور ہے اس کا یہ مطلب ہے, دو بلکہ شیڈ ہیں اس بات کے. ایک یہ کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ حادثہ مغرب میں رینائساں میں ہوتا ہے کہ جہاں میٹا فزکس کے انکار پہ ایک سوسائٹی کھڑی ہوئی پوری طور. جی بالکل صحیح. رینائساں کے بعد, اور وہ بھی گریجولی, اس کو 300 سال لگے, 300-400 سال لگے, پہلے دن سے نہیں. لیکن ہیومنزم کی جو تحریک تھی, ہیومنزم کا ترجمہ عسکری نے کیا ہے انسان پرستی, انسان دوستی نہیں. بہت اہم بات ہے یہ انسان پرستی میں ساری بات چھپی ہے کہ اب ہمیں اپنے فیصلے انسان نے خود کرنے ہیں. اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں اس بات کے اندر, اعتماد ملا. اور آگے چل کے سائنس نے جگہ لی ایک لحاظ سے جو ہے میٹا فزکس کی جگہ, کہ اب ہمارے مسئلوں کا حل بھائی سائنس ہے. سائنس بھی تو انسان ہی ہوا ہے نا جی, جی ہاں اسی کا ہے. اور جب اس نے آگے جا کے مسئلے پیدا کیے, ابھی علیحدہ پورا موضوع بنتا ہے, جب اس نے پیدا کیے تو خود مغرب میں ایک رد عمل آتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, سائنس نے تو ہمیں جنگیں دی ہیں, پہلی جنگ عظیم کے رد عمل ہے شدید یورپ میں. لیکن وہ واپس نہیں گئے نا, ایک حد تک واپس وہ نہیں گئے, سوالات کی طرف دوبارہ نہیں گئے. ہاں, وہ پھر پوسٹ ماڈرن کی طرف چلے. جی ہاں, یہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے, بہت صحیح کہا آپ نے, یہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے رد عمل ہے, اس سے باہر نہیں. خیر یہ پورا ایک موضوع علیحدہ ہے, اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ تصور. دوسرا عسکری کا روایت کا یہ تھا کہ ہر تہذیب کی اپنی روایت ہے, وہ استفادہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ادب میں رہتے اگر میں بات کروں کہ ہر تہذیب کو حق ہے کہ اپنی تہذیبی معیارات کی روشنی میں فن پارہ تخلیق کرے, اور اس فن پارے پہ کی جو تنقید ہو اس کو اپریسیشن کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی تہذیب کی. اسی بات کو آگے جا کے 70s میں کھولا گوپی چند نارنگ اور شمس الدین فاروقی نے. بالکل فاروقی عسکری صاحب نے تو تھوڑی سی بات کی تھی جس پہ پوری عمارت کھڑی کی انہوں نے. نارنگ صاحب نے اپنی مقامیت جی ہاں ہندی تہذیب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, اور فاروقی صاحب نے اپنی غزل کو اور ساری پوئٹکس کو, خاص طور پہ کلاسیکی غزل کو, اپنی شعریات جو ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. تو عسکری کا کنٹریبیوشن چلتا ہے آگے چل کے. خیر جی, آپ اس پہ تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا مطالعہ بھی ہے, اور بڑا آپ اس پہ لکھتے بھی رہتے ہیں, اور یہ بڑا موضوع ہے حسن عسکری, اور پھر ان کی ٹریڈیشن تھیوری جو ہے انہوں نے اس پہ بہت لکھا بھی, اور شاید اسی کا ریفلیکشن تھا کہ وہ پاکستانی ادب کی طرف گئے اور پھر اسلامی ادب کی طرف گئے, اور انہوں نے کنارہ کشی بھی اختیار کر لی پھر ادب کی روایت سے جو عموماً اس وقت جاری تھی, خاص طور پہ جو 60 والوں کی روایت ہے. 60 والوں سے بہت وہ دور رہے. 60 والے جو حرکتیں کر رہے تھے اور آج تک ہم جو بھگت بھی رہے ہیں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, پروز پوئم کی شکل میں اور افسانوں میں, جو ناولز بھی عجیب و غریب پھر اس طرح کی لکھے گئے. اور اچھا یہاں میں اضافہ کروں گا, آپ نے ذکر کیا جدیدیت مغربی گمراہیوں پہ جو کہا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ وہ کتاب نہیں ہے,
جی وہ ان کی کتاب کا خاکہ تھا، سیناپسس جی، انہوں نے ساتھ لکھا بھی خاکہ ہے جو جی، ان کے انتقال کے بعد عسکری اس کو چھاپنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی کتابی شکل میں چھاپتے، یہ خاکہ تھا جو ان کے انتقال کے بعد چھاپ دیا. وہ بیسیکلی رنائنساں کے بعد سے جو فلسفے میں، فکر میں، جو مغرب کی یا پورے 3000 2500 سال میں جو مسائل تھے، جو بھی کہہ لو، جو جوڑتے ہیں اپنے آپ کو وہ گریک رومن سیولائزیشن سے، وہ ان کا خاکہ ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے فکری سطح پہ، اور ہماری سوسائٹی، ہماری تہذیبی مسائل، سوالات اور ہیں اور طرح کے ہیں. ناظرین، یہ تو بڑی طویل بحث ہے اور آپ سب بھی اس میں یقیناً شریک ہوں گے، اور اس کے بہت سے اینگلز ہیں جس پہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. منٹو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اسی طرح حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کی ایک اپنی جہتیں ہیں، تنقیدی، فکری، تہذیبی. یہ کیسا اتفاق ہے کہ دونوں 18 جنوری کو دونوں کی وفات ہوتی ہے ایک ہی دن جو ہے. یہ اس میں شاید اس میں کوئی گرینڈ سکیم ہو یا کوئی ایسا کوئی بھید ہے جو ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوتی ہے. تو خیر، اس گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر یا اسی گفتگو کو مزید کسی اور ڈھنگ سے انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.